اور دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے بڑا اہم سوال کیا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت ہے اور یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں تو اس وقت کیا کیا جائے، کیا رہنمائی ہوگی، کیسے ہوگی؟ تو پہلی بات یہ کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو امام مہدی علیہ رضوان خود انسٹرکشن دیں گے امت کو، جو اس انسٹرکشن پہ عمل کریں، جو ارشاد فرمائیں گے اس کے مطابق عمل کریں۔ بلکہ مجھے یاد آ گیا کہ آج سے 2002 کی غالباً بات ہے، سن 2002 کی بات ہے، میرے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ یہاں امریکہ نیو یارک میں تشریف لائے تھے، تو ہماری ان سے ملاقات ہوئی اور وہ اسلامک بینکاری کے حوالے سے، فائنانس کے حوالے سے HSBC جو بینک تھا، اس نے ایک شرعی ونڈو کھولی تھی، اس سلسلے میں تشریف لائے تھے اور ہم شاگرد بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حضرت کا جو پورا سیشن جو ہے وہ یہ فلشنگ مسلم سینٹر کے اندر پورا سیشن ہوا تھا، آپ کا بیان ہوا، سوال جواب ہوئے، اور ساتھ آپ کے حضرت جب وہ بحرین کے مفتی اعظم جو ہے شیخ نظام یعقوبی دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی تھے، تو دونوں نے اس بات پر گفتگو کی اور پھر سوال جواب ہوئے، تو لمبا سیشن ہوا۔ اور بلکہ اسی وقت حضرت نے، مجھے یاد ہے کہ اسی مسلم فلشنگ سینٹر کے آفس کے اندر بیٹھ کے حضرت نے جو ہے وہ مفتیان کرام کو، علماء کرام کا ایک بورڈ تیار کیا اور یہ فرمایا کہ آپ حضرات جو یہاں شاگرد ہمارے ہیں، یہاں کے مسائل کو آپ حل کریں، اس لیے کہ اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اب ہم وہاں بیٹھ کے اب یہاں کے مسائل کو بھی حل کریں، آپ لوگوں کو ہم نے پڑھا دیا، تیار کر کے بھیج دیا ہے، اب یہاں کی دنیا کے مسائل آپ حل کریں۔ تو حضرت پھر وہاں اس وقت جو ہے پورا ایک بورڈ تیار کیا، بلکہ مجھے یاد ہے کہ حضرت مجھے کہا کہ یہ قلم لو، کاغذ لو اور نام لکھنا شروع کرو، تو اس میں حضرت پھر پوری تحریر لکھوائی، آگے نام لکھوائے، تو وہ جو ہے امریکہ کینیڈا کے جتنے علماء مفتیان کا بورڈ تیار کیا، اور اس بورڈ کا جو امیر خود مجھ ناچیز کو بنایا، مجھ طالب علم کو اس بورڈ کا امیر بنایا کہ یہ جو بورڈ تیار کیا میں نے، اس کے آپ اس کے امیر ہیں۔ المجمع الفقہ الاسلامی کے نام سے غالباً وہ بورڈ کا نام تھا، تو حضرت نے جو ہے امیر کے نام پہ میرے نام کو لکھوایا، پھر آگے دیگر علماء کرام کے نام لکھوائے کہ تم امیر ہو اور یہ معاملے کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو یوں حضرت سے ہماری گفتگو رہی، اور وہ میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ حضرت نے یہاں پر جو الحمدللہ مجھے ذمہ داری سونپی، الحمدللہ جب سے سونپی ہے تو اس وقت سے آج 25-26 سال ہو رہے ہیں، یہاں کے حالات کے مطابق جیسا ہو سکتا ہے الحمدللہ میں دین کی اشاعت کر رہا ہوں اور امت کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جو کمی کوتاہی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہے، تو یہ خیر سلسلہ چلتا رہا، پھر ظاہر ہے کہ حضرت کی دعائیں تھیں، توجہات تھی، روز بروز الحمدللہ اللہ نے یہاں ترقی دی اور معاملہ جو وہ بہت آگے سے آگے بڑھتا رہا اور بڑھ رہا ہے الحمدللہ شب و روز۔ تو اس کے بعد جو ہے شام کا کھانا تھا لانگ آئلینڈ میں، عبدالرزاق سخیہ نامی ایک شخص تھا جو الفلاح مسیح تبلیغی جماعت جو ہے کرونا کا بڑے ذمہ داروں میں سے تھا، تو ابھی میں کینیڈا موو ہو گیا، ایسے زندہ ہوں گے وہ، اس وقت بھی پیرانہ سالی تھی ان کی، ان کے گھر کے اندر جو ہے ہم شام کا کھانا ہی ڈنر کر رہے تھے، تو وہاں پر جو ہے عبدالرزاق سخیہ نے سوال کیا کہ حضرت 2002 میں ہم بیٹھے ہیں، 2003 میں سنا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو رہا ہے، 2003 میں امام مہدی کا ظہور ہو رہا ہے، لہٰذا امام مہدی اگر ظاہر ہوئے تو ہم کیا کریں؟ اور سنا یہ کہ بہت سے لوگ جو یہاں نیو یارک چھوڑ کے، امریکہ چھوڑ کے اپنے جو اسلامی ملکوں کی طرف موو کر رہے ہیں، کوئی پاکستان چلے گئے، مجھے بھی اس وقت پتا تھا بعض فیملیاں پاکستان کی طرف جا رہی ہیں، بعض بلکہ علماء کرام نے کہا جی اب رہنے کا فائدہ نہیں، اب نکلو، تو وہ یہاں سے پاکستان، کراچی، لاہور، اسی طریقے سے مدینہ طیبہ کی طرف موو کر گئے۔ تو فرمایا کہ حضرت اب ہم کیا کریں، اگر یہ 2003 میں امام مہدی ظاہر ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہاں سے نکل نہیں جانا چاہیے، ابھی تو 1 سال باقی ہے۔ تو یہ بات کہی، تو حضرت جب یہ بات سنی تو حضرت فرمایا کہ دیکھو ابھی آپ کو کسی قسم کی کوئی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب امام مہدی علیہ رضوان آ جائیں گے تو وہ امیر العالم ہوں گے، پورے عالم کے امیر ہوں گے، وہ جو ہدایات دیں گے اس کے مطابق عمل کریں۔ اگر وہ کہیں گے جی امریکہ یورپ کو چھوڑ کر آ جاؤ اسلامی ملکوں میں تو چلے جاؤ، اگر کہیں گے وہیں بیٹھے رہو، وہیں بیٹھ کے اللہ کا نام جو پکارتے رہو، خدا کو یاد کرو، اپنی عبادت اور معیشت میں لگے رہو حلال طریقے سے، تو اس میں لگے رہو۔ فرمایا کہ ان کی سچ وہ امیر وہ ہوں گے، تو اطاعت امیر کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی آپ اپنے آپ کو محسوب نہ کریں، کیونکہ یہ بات کہ وہ کب ظاہر ہو رہے ہیں یہ تو پتہ بھی نہیں ہے کسی کو، یہ بات تو ویسی مشتبہ ہے کہ کب ظاہر ہوں گے، یہ تو سب اندازے تخمینے ہیں، اور اندازے تخمینوں کی وجہ سے آپ اپنی فیملیوں کو، اپنے خاندانوں کو کیوں ادھر سے ادھر جو ہے وہ پریشان کرتے ہیں، لہٰذا وہ جب ظاہر ہوں گے جو ہدایت دیں گے اس کے مطابق عمل کریں۔ تو بڑی خوبصورت بات کی، میں خود موجود تھا، تو سخی صاحب نے کہا جی یہ بات تو بہت معقول ہے، بالکل فضل فرمایا بس اسی کی ضرورت ہے، کوئی جلد بازی کی ضرورت نہیں، آپ تحمل سے، کیونکہ اللہ نے جس جگہ پہ مومن کو رکھا اس کے لیے ہدایات دی بھی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھے، حلال روزی کھائے اور سچی بات کرے اور خدا کو یاد کرے، بس وہ تو فرمایا جنگل میں بیٹھ کے بھی ہو جاتا ہے، بس اس لگنے کے کام میں لگیں، یہ کوئی کام نہیں کہ اس ملک سے اس ملک بھاگ جائیں، اس ملک سے اس ملک بھاگ جائیں تو آخر جائیں گے بھاگ کے کہاں، اس لیے فرمایا یہ۔ تو بالکل اسی واقعے کی حضرت شیخ الاسلام کی اس جواب کی یہ پس منظر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ لوگ تو 2003 میں بھی کہہ رہے تھے، جیسے میں نے کہا کہ 2003 میں ظاہر ہونے والے ہیں، پھر کہا جی 2006 میں ظاہر ہونے والے ہیں، پھر کسی نے کہا 2012 کا جو کشف آ گیا ہے، کسی نے کہا یہ 2000 جو ہے وہ 25 میں تو 24 میں تو آ ہی گئے، کسی نے کہا جی میری تو ملاقات ہوئی مدینے میں۔ یہ باتیں پھیلتی ہیں، کیا ہوا آج 2026 ہے تو ابھی تک کوئی ظہور نہیں، کیونکہ اس کی ایگزیکٹ کیا ہے کس وقت ہوں گے، بلکہ احادیث طیبہ کے ذریعے سے تو پتہ چلتا ہے کوئی امام مہدی علیہ رضوان کو بھی ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ میں امام مہدی ہوں، وہ 1 رات پہلے اللہ ان کو بتائیں گے،
ایک رات پہلے اللہ ان کو بتائیں گے اور ایک رات میں ہی اللہ سارے کمالات و خوبیاں ان کو نصیب فرما دیں گے. جب صبح اٹھیں گے تو ان کو وہ کرامات اور مکاشفات اور وہ للہیت کی طاقتیں مل جائیں گی, روحانیت کی طاقتیں مل جائیں گی. اب اس کے بعد ان کو پتہ چلے گا کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں. تو ان کو خود ابھی تک پتہ نہیں ہے. اگر پتہ ہوتا تو کیا بات تھی, کچھ پتہ نہیں ان کو. ہاں وہ مدینہ طیبہ کے اندر جو ہے یا مکہ مدینہ کے جو ماحول کے اندر موجود ہیں, اگر آج کل میں ظاہر ہونے والے ہیں وہیں موجود ہوں گے, لہٰذا اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. جب ظاہر ہوں گے جو انسٹرکشن دیں گے اس کے مطابق عمل کریں. یہ کرنا کہ یہاں سے بھاگیں وہاں سے بھاگیں, یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو والدین یا ایسے بے دین ماحول ہیں, تو وہ جب حضرت امام مہدی علیہ رضوان آ جائیں گے اور وہ جب دینداری کے حوالے سے انسٹرکشن دیں گے تو اس وقت تو مومن بے دین بھی دیندار ہو جائیں گے. وہ دیندار کرنے کے لیے تو آئے ہیں. امام مہدی کا نام ہی, اس لقب ہی اس بنیاد پہ کہ ہدایت پھیلے گی. تو اہل ایمان جو مسلمان جو آپ کے جو بظاہر ابھی بے دین ہیں, انشاءاللہ وہ خود آٹومیٹکلی دیندار ہو جائیں گے. قلوب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی روح پیدا کر دیں گے اور وہ ان کی انسٹرکشن پہ عمل کریں گے, اور آپ کو انشاءاللہ کسی قسم کی ہارڈ شپس آئیں گی نہیں, بلکہ اور دینداری و تقوی کا ماحول پیدا ہوگا. کیونکہ ان کے آنے کے بعد ہی عدل نازل ہوگا. جب عدل نازل ہوگا تو اللہ کا فضل بھی اترے گا. جب اللہ کا فضل اترے گا تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑا اللہ کا فضل تو دلوں کو خدا کے ساتھ جڑ جانا ہے, وہ فضل نصیب ہونا شروع ہو جائے گا. لہٰذا کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے انشاءاللہ. اب باقی یہ کہنا کہ آنے والے ہیں, کیا پتہ بھائی, ہم تو یہ تو ہو سکتا ہے آج ہو سکتا ہے 20 سال نہ ہے, اس لیے کہ اس کی کوئی ایگزیکٹ جو ہے علامات بتا دی گئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. بس ان علامات کو لوگ ٹیلی کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا تجزیہ پیش کر دیتے ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ 2003 کا پہلا تجزیہ ہوا تھا, لہٰذا اس وجہ سے یہ سارا اکھاڑ پکاڑ ہوئی اور نتیجہ کیا ہوا, آج کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے آپ بالکل پریشان نہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا کرتے رہیں کہ جو سورہ کاف کی 10 نمبر آیت ہے, ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا, یہ دعا روزانہ 41 مرتبہ پڑھتی رہیں. اس میں اپنی نیت, اپنے بچے اور شوہروں کی نیت, اپنے خاندان کی نیت کر کے دعا پڑھتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے شور فتن سے محفوظ رکھیں گے اور آپ کو باقی چیزوں کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. خدا کے سود معاملات کر کے اپنی زندگی کے اندر شاداں اور فرحاں رہیں. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر.